ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. پانچواں کشف حجاب نماز کے بیان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پانچواں کشف حجاب نماز کے بیان میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو اور ان چیزوں کی جن کے تم مالک ہو. نماز کے معنی بعبارت لغت ذکر و انقیاد کے ہیں اور فقہا کے عرف و اصطلاح میں مقررہ احکام کے تحت مخصوص عبادت ہے جو بفرمان الہی نماز پنجگانہ ہے جنہیں 5 وقتوں میں ادا کیا جاتا ہے. نماز کی فرضیت کے لیے اس کے وقت کا پہلے داخل ہونا شرط ہے. نماز کے شرائط میں سے ایک شرط طہارت ہے جو ظاہری طور پر ناپاکی سے اور باطنی طہور پر شہوت سے پاک ہونا ہے. دوسری شرط لباس کی پاکی ہے، ظاہر طور پر نجاست سے اور باطنی طور پر اس طرح کہ وہ حلال کمائی سے ہو. تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا ہے، ظاہر طور پر حوادث و آفت سے اور باطنی طور پر فساد و معصیت سے. چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے، ظاہر طور پر خانہ کعبہ کی سمت اور باطنی طور پر عرش معلیٰ اور اس کا باطن مشاہدہ حق ہے. پانچویں شرط قیام ہے، ظاہری طور پر کھڑے ہونے کی قدرت اور باطنی طور پر قربت الہی کے باغ میں قیام ہے. چھٹی شرط دخول وقت کی ہے جو ظاہری طور پر شرعی احکام کے مطابق اور باطنی طور پر حقیقت کے درجہ میں ہمیشہ قائم رہنا ہے. اور داخلی شرائط میں سے ایک شرط خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ حق کی طرف متوجہ ہونا ہے اور قیام ہیبت و فنا میں تکبیر کہنا، محل وصل میں کھڑا ہونا، ترتیل و عظمت کے ساتھ قرات کرنا، خشوع کے ساتھ رکوع کرنا، تذلل و عاجزی کے ساتھ سجدے کرنا، دل جمی کے ساتھ تشہد پڑھنا اور فنائے صفت کے ساتھ سلام پھیرنا. حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کے بطن میں ایسا جوش اٹھتا جیسے دیگ میں جوش آتا ہے. امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب نماز کا ارادہ فرماتے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور فرماتے کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کا بار زمین و آسمان اٹھانے سے عاجز رہے تھے. ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم سے میں نے پوچھا آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جب اس کا وقت آتا ہے تو ایک ظاہری وضو کرتا ہوں، دوسرا باطنی وضو. ظاہری وضو پانی سے اور باطنی وضو توبہ سے. پھر جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو مسجد حرام کے روبرو دونوں ابرو کے درمیان مقام ابراہیم رکھتا ہوں اور اپنی داہنی جانب جنت اور بائیں جانب دوزخ کو دیکھتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے. اس حال میں کمال عظمت کے ساتھ تکبیر،
حرمت کے ساتھ قیام، ہیبت کے ساتھ قرت، تواضع کے ساتھ رکوع، تضرع کے ساتھ سجدہ، حلم و وقار کے ساتھ جلسہ اور شکر و اطمینان کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ طریقت کی نماز۔ واضح رہنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق نماز ایسی عبادت ہے جس کی ابتدا و انتہا میں مریدین راہ حق پاتے ہیں اور ان کے مقامات کا کشف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مریدوں کے لیے طہارت، توبہ کا قائم مقام، پیروی کا تعلق، قبلہ شناسی کا قائم مقام، مجاہدہ نفس پر قیام، قیام کا قائم مقام، ذکر الہی کی مداومت، قرأت قرآن کا قائم مقام، تواضع، رکوع کا قائم مقام، معرفت نفس، سجود کا قائم مقام، مقام امن، تشہد کا قائم مقام، دنیا سے علیحدگی، سلام کا قائم مقام اور نماز سے باہر آنا، مقامات کی قید سے خلاصی کا قائم مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عقل و شرب سے فارغ ہوتے تو کمال حیرت کے مقام میں شوق کے طالب ہوتے اور یکسو ہو کر خاص مشروق سے انہماک فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ فرماتے، اے بلال، نماز کی اذان دے کر ہمیں خوش کرو۔ اس بارے میں مشائخ طریقت کے بکثرت ارشادات ہیں اور ہر ایک کا خاص مقام اور درجہ ہے۔ چنانچہ ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز حضور الہی کا ذریعہ ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز غیبت نفس کا ذریعہ ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جو غائب رہتا ہے وہ نماز میں حاضر ہوتا ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے وہ نماز میں غائب ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس جہان میں بحالت مشاہدہ غائب ہوتا ہے، جو گروہ دیدار الہی میں رہتا ہے وہ غائب ہو کر حاضر رہتا ہے، اور جو گروہ حاضر ہوتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز خدا کا حکم ہے، وہ ذریعہ حضور یا ذریعہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ حکم الہی کسی چیز کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور کی علت عین حضور اور غیبت کی علت بھی غیبت ہے، اور حکم الہی کو کسی چیز کے ساتھ سبب بھی تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز اگر حضور کی علت ہوتا تو چاہیے تھا کہ نماز کے سوا حاضر نہ ہوتا، اور اگر غیبیت کی علت ہوتی تو غائب نماز کے ترک سے حاضر ہوتا، حالانکہ غیبیت و حضور کے لیے نماز کی ادا یا اس کا ترک وسیلہ اور سبب نہیں ہے۔ نماز فی نفس ایک غلبہ ہے جو غیبیت یا حضور پر موقوف نہیں ہے، لہٰذا صاحبان مجاہدہ اور اہل استقامت بکثرت نمازیں پڑھتے اور اس کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں کو دن و رات میں 400 رکعات تک کا حکم دیا ہے تاکہ ان کا جسم عبادت کا عادی بن جائے، اور اہل استقامت بھی قبولیت حضور کے شکرانہ میں بکثرت نمازیں پڑھتے ہیں۔ باقی رہے صاحبان احوال، تو ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کی نمازیں کمال مشرب میں جمع کے قائم مقام ہے اور ان سے وہ منزل جمع پاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی نمازیں انقطاع مشرب میں تفرقہ کے قائم مقام ہیں اور وہ اس سے منزل تفرقہ حاصل کرتے ہیں۔ جو حضرات نماز میں منزل جمع پاتے ہیں وہ فرائض و سنن کے علاوہ ہمہ وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی کثرت کرتے ہیں، اور جو صاحبان تفرقہ ہیں وہ فرائض و سنن کے سوا دیگر نوافل میں کم مشغول ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ میری تمام راحتیں نماز میں ہیں، اسی لیے اہل استقامت کا مشرب نمازیں ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا اور مقام قرب سے سرفراز کیا گیا تو آپ کے نفس کو قید دنیا سے آزاد کرایا گیا اور اس درجہ پر فائز کیا گیا کہ آپ کا نفس دل کے درجہ میں اول دل، اور دل روح کے درجہ میں، اور روح سر کے مقام میں، اور سر مقامات میں فانی اور مقامات کو محو کر کے نشانوں میں بے نشاں، اور مجاہدے سے مشاہدہ میں غائب کر کے معائنہ سے معائنہ میں اس طرح فائز ہوئے کہ آپ کی بشری صفات ختم ہو گئیں اور نفسانی مادہ فنا ہو کر طبی قوت بھی باقی نہ رہی، اور شواہد ربانی آپ کے اختیار میں رونما ہوئے اور اپنی خودی سے نکل کر معانی کی پنہائیوں میں پہنچے اور دائمی مشاہدے میں مستغرق ہو گئے، اور اسرار شوق سے بے اختیار کو اختیاری کر کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اے میرے رب، مجھے بلاؤں کی جگہ واپس نہ کر اور تباہ و ہوا کی قید میں دوبارہ نہ ڈال۔ فرمان الہی ہوا، اے محبوب، ہمارا حکم ایسا ہی ہے
کہ تمہیں دنیا میں واپس بھیجیں تاکہ تمہارے ذریعہ شریعت کا قیام ہو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں یہاں عطا فرمایا ہے وہاں بھی مرحمت فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو جب بھی آپ کا دل اس مقام معلیٰ کا مشتاق ہوتا تو فرماتے، ارحنا یا بلال بالصلوات، اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں آرام پہنچاؤ۔ لہٰذا آپ کی ہر نماز معراج و قربت ہوتی اور حق تعالیٰ کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھتے۔ آپ کی روح تو نماز میں ہوتی مگر آپ کا دل نیاز میں، آپ کا باطن راز میں، اور آپ کا جسم گزار میں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن گئی۔ آپ کا جسم ملک دنیا میں ہوتا اور آپ کی روح ملکوت میں، آپ کا جسم انسانی ہوتا اور آپ کی جان انس و محبت کے مقام میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محب صادق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک فرستادہ مقرر ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ بندے کو اس کی ادائیگی پر ابھارے، اگر بندہ سوتا ہے تو اسے بیدار کر دے۔ یہ کیفیت حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھی، کیونکہ وہ اپنے عہد کے شیخ تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو وہ صحت مند ہو جاتے، اور جب نماز ادا کر چکتے تو پھر وہی شکر کی حالت طاری ہو جاتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا 4 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے: نفس کی فنا، طبع کا خاتمہ، باطن کی صفائی اور مشاہدہ کا کمال، کیونکہ مسلح کے لیے فنائے نفس کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ بجز جمع کے ہمت نہیں کرتا، اور جب ہمت مجتمع ہو جاتی ہے تو نفس کا اختیار جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا وجود تفرقہ سے ہے جو بیان جمع کے تحت نہیں، اور طبع کا خاتمہ اثبات جلال الہی کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ جلال حق غیر کو زائل کر دیتا ہے۔ باطن کی صفائی محبت کے تحت ممکن نہیں، اور کمال مشاہدہ باطن کی صفائی کے بغیر متصور نہیں۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر 400 رکعات فرض کر رکھی تھیں۔ اس قدر درجہ کمال رکھتے ہوئے اتنی مشقت کس لیے؟ انہوں نے فرمایا، یہ تمام رنج و راحت تمہاری حالت کا پتہ دیتا ہے۔ حق تعالیٰ کے کچھ دوست ایسے ہیں جن کی صفات فنا ہو چکی ہیں، ان پر نہ رنج اثر کرتا ہے اور نہ راحت۔ کاہلی کو رسیدگی کا نام نہ دو اور نہ حرص کا نام طلب رکھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا، جب انہوں نے تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، گویا کہ جسم میں حص و حرکت ہی نہیں رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے تو اس بڑھاپے میں بھی جوانی کے کسی ورد کو نہ چھوڑا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے شیخ، اب آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے ہیں، ان میں سے کچھ نوافل چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کو ابتدا میں کر کے اس مرتبہ کو پایا ہے، اب یہ ناممکن ہے کہ انتہا پر پہنچ کر ان سے دست بردار ہو جاؤں۔ مشہور ہے کہ فرشتے ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں، ان کا مشرب طاعت اور ان کی غذا عبادت ہے، اس لیے کہ وہ روحانی ہیں اور ان میں نفس نہیں ہے۔ بندے کے لیے طاعت سے روکنے والی چیز صرف نفس ہے۔ جتنا بھی بندہ نفس کو مغلوب کرے گا اتنا ہی عبادت کی راہ آسان ہو جائے گی، اور جب نفس فنا ہو جائے گا تو بندہ کی بھی غذا و مشرب عبادت بن جائے گی، جس طرح کے فرشتوں کے لیے ہے، بشرطے کہ فنائے نفس درست ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عورت خوب یاد ہے جسے میں نے بچپن میں دیکھا، جو بہت عبادت گزار تھی۔ بحالت نماز بچھو نے اس عورت کے 40 مرتبہ ڈنگ مارا، مگر اس کی حالت میں ذرا برابر تغیر نہ ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا، اے ماں، اس بچھو کو تم نے کیوں نہیں ہٹایا؟ اس نے کہا، اے فرزند، تو ابھی بچہ ہے۔ یہ کیسے جائز تھا کہ میں اپنے رب کے کام میں مشغول تھی، اپنا کام کیسے کرتی؟ حضرت ابو الخیر اقتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں آکلا تھا۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ یہ پاؤں کٹوا دینا چاہیے، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ آپ کے مریدوں نے طبیبوں سے کہا، نماز کی حالت میں ان کا پاؤں کاٹ دیا جائے، کیونکہ اس وقت انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو پاؤں کو کٹا ہوا پایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ رات کو نماز پڑھتے تو قرت
آہستہ کرتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرأت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا، یسمع من اناجی، جس سے میں مناجات کرتا ہوں وہ سنتا ہے، خواہ آہستہ کروں یا بلند۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کیوں اونچی آواز میں پڑھتے ہو؟ عرض کیا، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں سوتے ہوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم کچھ بلند آواز سے پڑھو، اور اے عمر، تم کچھ آہستہ آواز سے اپنی اپنی عادت کے برخلاف پڑھو۔ اسی بنا پر بعض مشائخ فرائض کو ظاہر کر کے پڑھتے اور نواحل کو چھپا کر۔ اس میں ان کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ریا و نمود سے پاک رہیں، کیونکہ جب کوئی ریاکاری کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو وہ ریاکار بن جاتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم اگرچہ اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے مگر لوگ تو دیکھتے ہیں، یہ بھی تو ریاکاری ہے۔ لیکن مشائخ کی ایک جماعت فرائض اور نوافل سب کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ریا باطل ہے اور طاعت حق ہے، اور یہ محال ہے کہ باطل کی خاطر حق کو چھپایا جائے، لہٰذا ریا کو دل سے نکال دینا چاہیے اور جس طرح جی چاہے عبادت کرنی چاہیے۔ مشائخ طریقت نے نماز کے حق و آداب کی مخالفت فرمائی ہے اور مریدوں کو اس فرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال سیاحت کی ہے، لیکن میری کوئی نماز جماعت سے خالی نہیں ہے، اور ہر جمعہ میں نے کسی نہ کسی شہر میں گزارا ہے۔ نماز کے احکام میری حدود و شمار سے باہر ہیں، اس لیے نماز کی محبت کے مقامات کے ساتھ ہی محبت کے احکام پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ محبت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ المائدہ آیت 54۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اللہ کے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو خدا کے محبوب رکھیں گے اور خدا ان کو محبوب رکھے گا۔ نیز فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشُدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ البقرہ 165۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک گردانتے اور خدا کی محبت کے مانند سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمانی والے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من احان لی ولیا فقد بازنی بالمحاربۃ۔ بخاری شریف۔ جس نے میرے ولی کی اہانت کی، بلا شبہ اس نے مجھ سے جنگ کرنے کی جسارت کی، اور میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جیسا کہ میں بندے کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔ بندہ موت کو مکروہ جانتا ہے اور میں اس کی بدی کو مکروہ جانتا ہوں، حالانکہ موت اس کے لیے لابدی ہے اور ادائے فرض سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں۔ جو میرے بندے کو مجھ سے قریب کرے، بندہ ہمیشہ ادائے نوافل کے ذریعہ میری نزدیکی چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور زبان بن جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محبوب رکھتا ہے وہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ کے دیدار کو مکروہ سمجھتا ہے اللہ اس کے ملنے کو مکروہ رکھتا ہے۔ نیز فرمایا، جب خدا کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبریل، میں نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل بھی اس کو محبوب سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا ہے، اے آسمان والو، تم بھی اسے محبوب سمجھو۔ پھر وہ زمین والوں سے فرماتے ہیں تو زمین والے بھی اسے محبوب سمجھنے لگتے ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ خدا کی محبت بندے کے لیے اور بندے کی محبت خدا کے لیے ضروری ہے۔ کتاب و سنت اور اجتماع امت اس پر شاہد و ناطق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو محبوب رکھتا ہے، اور محبوبان خدا اسے دوست رکھتے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ محبت حبا سے ماخوذ ہے، اور حبا کے معنی تخم کے ہیں جو زمین پر گرتا ہے، لہٰذا حب کا نام حب رکھا گیا۔
چنانچہ اصل حیات اسی میں ہے، جس طرح اشجار و نباتات میں ہے۔ حب یعنی تخم ہے، جس طرح میدان میں بیج کو بکھیرا جاتا ہے اور مٹی میں چھپایا جاتا ہے، پھر اس پر پانی برستا ہے، آبیاری کی جاتی ہے، سورج چمکتا ہے، گرم و سرد موسم گزرتا ہے، لیکن زمانہ کے تغیرات اسے نہیں بدلتے۔ جب وقت آتا ہے تو وہ تخم اگتا ہے، پھل و پھول دیتا ہے۔ اسی طرح جب محبت کا بیج دل میں جگہ پکڑتا ہے تو اسے حضور و غیبیت، بلا و ابتدائی مشقت، راحت و لذت اور فراق و وصال کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اس معنی میں کسی کا شعر ہے: اے وہ ذات کہ اس کی دیوانگی کا مرض اس کے عاشق کی بیماری کے لیے طبیب ہے۔ محبت کی برقراری میں میرے نزدیک تیرا حضور اور غیبیت برابر ہیں۔ نیز اہل لغت یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت حب سے مشتق ہے، اور حب وہ دانہ ہے جس میں پانی بکثرت ہو اور اوپر سے وہ ایسا محفوظ ہو کہ چشموں کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ یہی حال محبت کا ہے کہ جب وہ طالب کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے تو اس کا دل اس سے پر ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں محبوب کے کلام کے سوا کوئی جگہ نہیں رہتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خلت خلط سے سرفراز فرمایا تو وہ صرف کلام حق کے ہو کر رہ گئے۔ یہ جہان اور جہان والے سب ان کا حجاب بن گئے، اور وہ حق تعالیٰ کی محبت میں حجابات کے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال و قال کی ہمیں خبر دیتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں بجز رب العالمین کے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ محبت اسی لیے نام رکھا گیا ہے کہ وہ دل سے محبوب کے ماں سوا کو مٹا دیتی ہے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ حب ان چار لکڑیوں کا نام ہے جو باہم جڑی ہوتی ہوں، جس پر آفتابہ رکھا جاتا ہے، یعنی تپائی وغیرہ۔ لہٰذا حب اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا محبوب کی عزت و ذلت، رنج و راحت، بلا و مشقت اور جفا و وفا کو برداشت کرتا ہے، اور یہ باتیں اس پر گراں نہیں گزرتیں۔ اسی کا وہی کام ہوتا ہے جو مذکورہ تپائی وغیرہ کا کام کرتی ہے، اسی کی مانند وہ بھی بوجھ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا محب کی خلقت میں ہی محبوب کے بوجھ کو اٹھانا ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر ہے: اگر تو چاہے تو مجھ پر احسان کرے، اگر تو چاہے تو مجھے منع کر دے، دونوں باتیں تیرے کرم سے منسوب ہیں۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ محبت حبوب سے ماخوذ ہے جو حبہ کی جمع، اور حبہ وہ دل ہے جو لطائف کا مقام اور ان کے قیام کی جگہ ہے، اسی لیے محبت کا نام حب رکھا گیا۔ یہ تسمیہ حال باسم محل ہے۔ اہل عرب کا رواج ہے کہ چیز کا نام اس کے مقام کے موافق رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حباب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پانی کے جوش کے ہیں، اور شدید بارش میں پانی کے بلبلے جو اٹھتے ہیں، اسی لیے محبت نام رکھا گیا ہے۔ دوست کا دل دوست کے دیدار کے اشتیاق میں ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، جس طرح اجسام روح کی مشتاق ہیں، یا جسم کا قیام روح کے ساتھ ہے، اسی طرح دوستی کا قیام محبت کے ساتھ ہے، اور محبت کا قیام محبوب کے وصال اور اس کی رویت میں ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر ہے: جس وقت لوگوں نے خوشی و راحت کی تمنا کی تو اے عزیز میں نے یہ خواہش کی کہ میں تجھے ہر کام سے فارغ کر دوں، یعنی تیرا سارا بوجھ میں خود اٹھا لوں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حب ایسا نام ہے جو محبت کی صفائی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی لیے اہل عرب انسان کی آنکھ کی سفیدی کی صفائی کو حب الانسان کہتے ہیں، جس طرح دل کے نقطہ کی صفائی کو حب القلب کہتے ہیں۔ دل کا نقطہ محبت کی جگہ اور آنکھ کی سفیدی دیدار کا مقام ہے۔ اسی معنی میں یہ مقولہ ہے کہ دل اور آنکھ دوستی میں مقارن و متصل ہیں، اور اسی معنی میں یہ شعر ہے: دل اس پر رش کرتا ہے کہ آنکھ کو لذت دیدار ملے، اور آنکھ اس پر رش کرتی ہے کہ دل کو لذت فکر ملے۔ استعمال محبت میں علماء کے خیالات۔ واضح رہنا چاہیے کہ استعمال محبت میں علماء کے 3 خیالات ہیں۔ ایک یہ کہ محبوب سے ایسی ارادت ہو کہ نفس کو قطعی چین حاصل نہ ہو، اور نہ دل کو تمنا و خواہش اور میلان و انسیت ہو۔ اس معنی کا تعلق ذات قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جائز نہیں۔ یہ تمام تعلقات صرف مخلوق ہی کے لیے ہیں، اور وہی ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان معنی سے مستغنی اور برتر ہے۔ دوسرا خیال
بمانی احسان ہے۔ یہ اس بندے کے ساتھ خاص ہے جسے اللہ تعالیٰ برگزیدہ کر کے ولایت کے کمال پر فائز کر دے اور اسے گوں گوں الطاف و اکرام سے نوازے۔ تیسرے صورت بندے پر خوبی کی تعریف کے معنی ہے۔ متکلمین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث میں حق تعالیٰ کی جس محبت کی خبر ہمیں دی گئی ہے وہ تمام سماعی صفات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً دید، استوی کی کیفیت وغیرہ۔ اگر کتاب و سنت ان پر ناطق نہ ہوتے تو ان کا وجود ازرو عقل حق تعالیٰ کے لیے محال ہوتا، لہٰذا ہم اس کی شان کے لائق محبت کا اثبات کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں، نیز اس میں عقل کے ذریعہ تصرف کرنے سے توقف کرتے ہیں۔ متکلمین کی اس وضاحت سے مراد یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا اطلاق از روئے عقل جائز نہیں جانتے۔ محبت کے معنی میں اقوال علماء بیان کرنے کے بعد اس کی حقیقت کا بیان شروع کرتا ہوں۔ محبت کی حقیقت۔ واضح رہنا چاہیے کہ بندے کے لیے حق تعالیٰ کی محبت کا مطلب اس کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے، وہ بندے پر رحم فرماتا ہے، اور ارادے کے ناموں میں سے ایک نام محبت بھی ہے، جیسے رضا، ناراضگی، رحمت اور مہربانی وغیرہ۔ ان اسماء صفات کو بھی حق تعالیٰ کے ارادہ کے ثواب پر محمول نہ کرنا چاہیے۔ یہ حق تعالیٰ کی ایک قدیم صفت ہے کہ اس نے اپنے افعال کو ان اوصاف کے ساتھ یاد فرمایا ہے، لہٰذا حکم مبالغہ اور اظہار فعل میں بعض صفت بعض سے اخص ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کے حق میں یہ ہے کہ اس پر نعمت کی ارزانی فرمائے اور دنیا و آخرت میں اثر و ثواب عطا فرما کر مقام سزا سے اسے محفوظ رکھے اور اسے ارتکاب معاصی سے بچا کر وقی احوال اور مقامات علیہ سے سرفراز فرمائے، اس کے باطن کو اغیار کے التفات سے پاک و صاف کر کے ازلی عنایات کا مستحق بنائے، یہاں تک کہ بندہ ہر ایک سے کنارہ کش ہو کر خالص رضائے الہی کو ملحوظ رکھنے لگے۔ حق تعالیٰ جب بندے کو ان معانی میں مخصوص فرما لیتا ہے تو اس کے ارادہ تخصیص کا نام محبت رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مذہب حضرت حارث محاسبی، حضرت جنید بغدادی اور دیگر مشائخ اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا ہے، اور فریقین کے اکثر فقہا اور متکلمین اہل سنت کا مذہب بھی یہی ہے۔ لیکن وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کے معنی ثناء جمیل ہے جو بندے پر لازم ہے، اس کی اثنا اس کا کلام ہے، اس کا کلام غیر مخلوق ہے، اور غیر مخلوق کو مخلوق کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ محبت کے معنی احسان کے ہیں اور حق تعالیٰ کا احسان اس کا فعل ہے، معنی کے لحاظ سے یہ اقوال قریب قریب ہیں اور سب کا حکم یکساں موجود ہے، لیکن بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کے معنی تعظیم و تکریم بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ محبوب کی رضا کو طلب کرتا اور اسے اس کے بغیر چین و قرار حاصل ہوتے ہی نہیں، اس کی عادات اس کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور وہ غیر کی یاد اور غیر کے ذکر سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ غیر کے ساتھ راحت حرام ہے اور محب سے سکون و قرار جاتا رہتا ہے۔ وہ تمام طبعی رغبتوں سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور اسے کمال اوصاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ مخلوق کے ساتھ خالق کی محبت لوگوں کی باہمی محبت کی جنس سے ہوتا ہو کہ لوگوں کی مانند محبوب کی محبت کا ادراک اور احاطہ کر سکیں۔ یہ صرف تو جسموں کی ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لہٰذا محبوبان خدا اس کی قربت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی کیفیت کے طلبگار، اس لیے کہ طالب فی نفس سے محبت میں قائم ہوتے ہیں اور قربت کے مارے ہوئے تو محبوب کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ جس قدر وہ محبوب ہوتے ہیں اتنے ہی محبت کی رزمگاہ میں وہ ہلاک و مغلوب ہوتے ہیں، اس لیے کہ محدث قدیم کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب قدیم محدث پر غلبہ فرمائے۔ جو محبت کی حقیقت کو پہچانتا ہے اسے کسی قسم کا ابہام اور شبہ نہیں ہوتا۔ محبت کی قسمیں۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جنس کی محبت دوسرے ہم جنس کے ساتھ ہو، ایسی محبت میلان طبع اور نفس پرستی کہلاتی ہے،
ایسا طالب محبوب کی ذات کا عاشق اور اس پر فریفتہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ کہ ایک جنس کی محبت کسی غیر جنس کے ساتھ ہو۔ ایسی محبت اپنے محبوب کی کسی صفت پر سکون و قرار حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس خوبی سے راحت پائے اور انس حاصل کرے، مثلا محبوب کا کلام سننا یا اس کے دیدار کا خواہاں ہونا وغیرہ وغیرہ۔ حق تعالیٰ سے محبت رکھنے والے حضرات دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے اپنے اوپر حق تعالیٰ کا انعام و احسان دیکھا اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے منعم و محسن کی محبت کے متقاضی ہوئے۔ دوسرے وہ جو تمام احسانات و انعام کو غلبہ محبت میں مقام حجاب تصور کرتے ہیں اور نعمتوں پر نظر کرنے کی بجائے ان کا طریق نعمت دینے والے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ مقام پہلے کے مقابلہ میں بہت عرفہ ہے۔ واللہ عالم۔ محبت میں مشائخ کا طریق۔ محبت کا مفہوم و معنی تمام لوگوں کے درمیان معروف اور تمام زبانوں میں مشہور و مستعمل ہے، اور کوئی صاحب عقل و فہم اس کی کیفیت کو اپنے اوپر چھپا نہیں سکتا۔ طریقت کے مشائخ میں سے حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ تو محبت میں خاص مذہب و مشرب رکھتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ محبت تو راہ خدا کی اساس و بنیاد ہے، اسی پر تو تمام احوال و مقامات اور منازل کی بنا ہے، اور ہر منزل و محل میں خواہ طالب کہیں کا گامزن ہو اس سے زوال ممکن ہے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت کے مقام میں اس کا زوال ممکن نہیں۔ جب تک وہ اس راہ میں موجود ہے کسی حال میں اس سے زوال جائز نہیں۔ اس مسئلہ میں تمام مشائخ ان کے مذہب کی موافقت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نام عام تھا اور انہوں نے چاہا کہ عام لوگوں سے ان معانی کو مخفی رکھا جائے، اس لیے انہوں نے اس کے معنی کے وجود کے تحقق میں یہ نام بدل دیا۔ چنانچہ کسی نے صفائے محبت کا نام سفوت رکھا ہے اور محبت کو صوفی کہنے لگے، اور کسی نے محبت کے ترک اختیار اور محبوب کے اثبات اختیار کا نام فقر رکھا اور محبت کو فقیر کہنے لگے، کیونکہ محبت کا ادنا درجہ موافقت ہے، اور محبوب کی موافقت اس کی مخالفت کی ضد ہوتی ہے۔ شروع کتاب میں فقر و سفوت کے معنی کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زاہدوں کے نزدیک محبت اجتہاد سے زیادہ ظاہر ہے۔ محبت کے سلسلہ میں یہ مقولے عام زبان زد ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے نزدیک نالا و فغاں سے زیادہ ظاہر ہے۔ ترکوں کے نزدیک شکار بند سے زیادہ مشہور ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک محبوب و محب کا قصہ غزنوی کی قید یا اس کی مہربانی یا اس کی سختی سے زیادہ ظاہر ہے۔ رومیوں کے نزدیک محبوب و محب کا قصہ صلیب سے زیادہ مشہور ہے۔ عرب کے ہر قبیلہ کا ادب محبت کا قصہ ہے، جو خوشی، رنج، افسوس، جنگ اور غم سے زیادہ پیارا ہے۔ ان مقولوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انسان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے حالت غیبیت میں محبت سے واسطہ نہ پڑا ہو اور ان کے دل محبت سے خالی رہے ہوں، خواہ وہ خوشی میں سرشار ہوں یا شراب میں بدمست یا اس کے غلبہ میں مخمور۔ انسان کا دل جوش اور بے قراری سے مرکب ہے، اور عقل کا دریا محبت کی شراب ہے، جو دل کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے خوراک۔ جو دل محبت سے خالی ہو وہ دل برباد و ویران ہے۔ تکلیف میں محبت دور کرنے یا اس کے حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ محبت کے لطائف جو دل پر وارد ہوتے ہیں، نفس کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب محبت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کو ان کے اجسام سے 7000 سال قبل پیدا فرمایا اور انہیں اپنے قرب خاص میں رکھا، اس کے بعد محبت کے درجہ میں رکھا، پھر ان کے باطن کو ان کے اجسام سے 7000 سال قبل پیدا کیا اور انہیں وصل کے درجہ میں رکھا، اور روزانہ 360 مرتبہ ظہور جمال سے باطن کو تجلی بخشی اور 360 مرتبہ نظر کرامت ڈالی، پھر محبت کا کلمہ سنایا اور 360 مرتبہ دلوں پر انس و محبت کے لطائف ظاہر کیے، یہاں تک کہ انہوں نے ساری کائنات پر نظر ڈالی تو کسی مخلوق کو اپنے سے زیادہ صاحب کرامت نہ پایا۔ اس بنا پر ان میں فخر و غرور پیدا ہوا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کا امتحان لیا اور باطن کو جسم میں مقید کر کے روح کو دل میں مبہوس کیا اور دل کو جسم میں رکھا، پھر عقل کو ان میں شامل کیا اور انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر انہیں حکم دیا
اس کے بعد جو اپنے مقام کا متلاشی ہوا، حق تعالیٰ نے اسے نماز کا حکم دیا تاکہ جسم تو نماز میں ہو اور دل محبت الہی میں، اور جان قربت کا مقام حاصل اور باطن و وصال حق سے سکون و قرار پائے۔ غرض کے سب محبت کی تعبیرات ہیں، نہ کہ عین محبت، اس لیے کہ محبت حال ہے اور حال کو کسی صورت الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ سارا جہان مل کر بھی چاہے کہ محبت کو حاصل کرے تو حاصل نہیں کر سکتا، اگر سب مل کر چاہیں کہ اسے اپنے سے دور کر دیں تو بھی ممکن نہیں، کیونکہ عطیہ اور محبہ ربی سے متعلق ہے، نہ کہ کسب و اختیار سے۔ اسی طرح اگر سارا جہان یہ چاہے کہ محبت اس میں آ جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ سب مل کر یہ چاہیں کہ اسے اپنے سے محدود کر دیں تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا کا امر ہے اور آدمی لاہی یعنی کھلنڈرا ہے، لاہی الہی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ واللہ عالم۔ استعمال عشق پر مشائخ کے اقوال۔ لفظ عشق کے استعمال کے سلسلہ میں مشائخ کے بکثرت اقوال ہیں، چنانچہ ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ بندہ کو حق تعالیٰ کا عشق ہو سکتا ہے، لیکن حق تعالیٰ کو کسی سے عشق ہو یہ سمجھنا جائز نہیں ہے۔ یہ جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ عشق ایسی صفت ہے جو اپنے محبوب سے روکا گیا ہو، چونکہ بندہ کو حق تعالیٰ سے روکا گیا ہے اور حق تعالیٰ بندے سے رکا ہوا نہیں ہے، اسی لیے بندہ پر تو عشق کا استعمال جائز ہے، لیکن حق تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ کا حق تعالیٰ پر عاشق ہونا بھی جائز ہے، اس لیے کہ حد سے بڑھ جانے کا نام عشق ہے اور حق تعالیٰ محدود نہیں ہے۔ صوفیہ متاخرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عشق دونوں جہان میں درست نہیں ہو سکتا، البتہ ادراک ذات کا عشق ممکن ہے، مگر حق تعالیٰ کی ذات مدرک نہیں ہے، لہٰذا اس کی کسی صفت کے ساتھ ہی عشق و محبت درست نہیں ہو سکتا۔ نیز صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق دیدار کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، البتہ محض سماعت کے ذریعے محبت جائز ہو سکتی ہے، چونکہ عشق کا تعلق نظر سے ہے اور یہ حق تعالیٰ پر ممکن نہیں، کیونکہ دنیا میں کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب حق تعالیٰ سے یہ بات ظاہر ہوئی تو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگتا، کیونکہ خطاب میں سب برابر ہیں۔ چونکہ ذات حق غیر مدرک و غیر محسوس ہے تو اس کے ساتھ عشق کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ البتہ حق تعالیٰ نے اپنی صفات و افعال کے ساتھ جب اپنی اولیاء پر احسان و کرم فرمایا تو بائیں وجہ صفات کے ساتھ محبت کرنا درست ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں ان کے صدمہ فراق سے وارفتہ ہو گئے تھے؟ جب انہوں نے ان کی قمیض مبارک پائی تو ان کے چشم مبارک میں نور آ گیا، اور جب زلیخا کو عشق یوسفی نے مارا تو جب تک انہیں ان کا وصال نصیب نہ ہوا آنکھیں روشن نہ ہوئیں۔ حالانکہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک یعنی زلیخا خواہش نفسانی کی پرورش کرتی ہے اور دوسرا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ہر خواہش کو فنا کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ عشق کی کوئی ضد نہیں ہے اور حق تعالیٰ کی بھی کوئی ضد نہیں ہے، لہٰذا اسے زیبا ہے کہ اس پر یہ جائز ہو۔ اسی سلسلہ میں بکثرت لطائف ہیں اور دقائق ہیں، بخوف طوالت انہیں چھوڑتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تحقیق محبت میں مشائخ کے رموز۔ محبت کی تحقیق میں مشائخ طریقت نے بکثرت رموز و اشارات بیان کیے ہیں، بطور تبرک چند بیان کرتا ہوں، سب کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت استاذ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت وہ ہے کہ وہ اپنی تمام صفتوں کو محبوب کی طلب اور اس کی ذات کے اسبات میں فنا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب باقی ہو اور محب فانی، اور محبوب کی بقا کے لیے محبت کی غیرت کو اس حد تک نفی کرے کہ محبت ہی کا تصرف رہ جائے، اور محبت کے اوصاف کی فنا ذات محبوب کے اسبات کے سوا نہ رہے، چونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ محب اپنے صفات کے ساتھ قائم رہے۔ اگر وہ اپنی صفات میں قائم رہے گا تو جمال محبوب سے محروم رہے گا، جبکہ محب یہ جانتا ہے کہ اس کی ذات جمال محبوب سے وابستہ ہے، وہ تو بد یہی طور پر اپنے صفات کی برقراری کی نفی کرے گا
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب تک اپنے صفات قائم ہیں وہ محبوب سے محجوب رہے گا، لہٰذا وہ دوست و محبوب کی محبت میں اپنا دشمن رہے گا۔ مشہور ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب دار پر چڑھائے گئے تو ان کا آخری کلام یہ تھا: محب کے لیے یہ کتنا خوشی کا مقام ہے کہ اپنی ہستی کو راہ محبت میں فنا کر دے اور نفس کا اختیار محبوب کے پانے میں صرف کر کے خود کو فنا کر دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانے اور محبوب کے تھوڑے کو بہت جانے۔ بندے کے لیے یہ معاملہ حق ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس قدر نعمتیں اسے دی گئی ہیں حق تعالیٰ نے ان کو تھوڑا فرمایا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، النساء 77۔ اے محبوب تم کہہ دو یہ دنیاوی نعمتیں تو تھوڑی ہیں، لیکن قلیل زندگی، قلیل جگہ اور قلیل سامان کے ساتھ ان کے قلیل ذکر الہی کو بہت فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، الاحزاب 25۔ مرد و عورت خدا کا بہت ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ صفت غیر کے لیے موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جتنا بھی بندہ کو پہنچے وہ تھوڑا نہیں ہو سکتا، اور بندے کی طرف سے جتنا بھی اس کی طرف جائے وہ تھوڑا ہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کی طاعتوں میں ہی ہم آغوش رہے اور اس کی مخالفتوں سے ہمیشہ بچتا رہے، کیونکہ دل میں جس قدر محبت زیادہ ہوگی محبت کا حکم محب کے لیے اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ یہ ملحدوں کے اس گروہ کا رد ہے جو یہ کہتا ہے کہ بندہ محبت میں اس کمال تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے طاعتیں اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ یہ خالص زندیقی اور بے دینی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ عقل کی درستگی کی حالت میں بندے سے احکام مکلفہ ساقط ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہرگز منسوخ نہ ہوگی، اور عقل کی درستگی کی حالت میں جب کسی ایک سے بھی طاعت کے اٹھ جانے کو مانا جائے گا تو سب سے اٹھ جانا بھی جائز و ممکن بن جائے گا۔ یہ بات خالص بے دینی کی ہے۔ البتہ مغلوب الحال یا پاگل دیوانے کا حکم مختلف ہے اور اس کا عذاب جدا گانا ہے۔ البتہ یہ بات جائز ہے کہ محبت الہی میں بندہ اس کمال تک پہنچ جائے کہ اس طاعت کی بجا آوری میں تکلیف و مشقت معلوم نہ ہو، اس لیے کہ حکم کی کلفت حکم والے سے محبت رکھنے کی مقدار کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ اس سے قبل جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی اس کے احکام کی بجا آوری آسان ہوگی۔ یہ معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حال میں ظاہر ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: لعمرک، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، آپ نے شبانہ روز اس کثرت سے عبادت کی کہ تمام مشاغل سے دست کش ہو گئے اور آپ کے قدم ناز ورم کر آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: طٰہ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، طٰہ آیت 1-2۔ اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ صورت بھی ممکن ہے کہ طاعت کی بجاوری میں بندے سے اس کی رویت اٹھا لی جائے اور بندہ اپنے عمل کی کیفیت نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے دل پر ایک ابر سا چھا جاتا ہے تو میں اس وقت روزانہ 70 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور اپنے اعمال کو خود ملاحظہ نہ فرماتے اور ان پر حیرت و تعجب کا اظہار کرتے، بلکہ امر حق ہی کی تعظیم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے کہ اے رب العالمین میرے اعمال تیرے شایان شان پورے نہ ہو سکے۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوبان خدا تو دنیا و آخرت کی شرافت کے ساتھ واصل بحق ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے اسے زیادہ محبت ہے۔ چونکہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں اس لیے ان پر خطا کا ضرور محال ہے، لہٰذا ان کی دنیاوی شرافت یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور اخروی شرافت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت نہ ظلم سے کم ہوتی ہے اور نہ نیکی و عطا سے بڑھتی ہے۔
اس لیے کہ یہ دونوں محبت میں سبب ہیں اور اسباب ظاہر و وجود کے حال میں فنا ہوتے ہیں، اور محب محبوب کی بلا میں خوش ہوتا ہے، چونکہ راہ وفا میں ظلم و وفا دونوں برابر ہیں، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وفا جفا کی مانند اور جفا وفا کی مانند بن جاتی ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ کو دیوانگی کے الزام میں شفاخانہ میں داخل کر کے محبوس کر کے کچھ لوگ بغرض ملاقات ان کے پاس گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے پتھر مارنے کے لیے اٹھایا، لوگ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرنے والے ہوتے، مار کے ڈر سے نہ بھاگتے، اس لیے کہ محببین محبوب کی بلا سے بھاگا نہیں کرتے۔ اس معنی میں بکثرت اقوال مشائخ ہیں، فی الحال میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔